بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پسند کے نکاح کا وظیفہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر آزاد عاقل بالغ انسان مرد و عورت کو اپنے نکاح میں آزاد رکھا ہے اور اسے اختیار دیا ہے کہ شرعی حدود کا خیال رکھتے ہوئے اپنے لیے جو چاہے رشتہ قبول کرے اور جسے چاہے رد کرے۔ اس لیے کسی جگہ سے رشتے کا انکار ہو جائے تو اسے اپنے لیے بھلائی پر معمول کر کے کسی دوسری جگہ رشتہ تلاش کر لینا چاہیے اور رشتے کے انتخاب میں وہی معیار مد نظر رکھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، عورت سے 4 باتوں کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے۔ 1 اس کے مال کی وجہ سے، دوسرا اس کے جمال کی بنیاد پر، تیسرا اس کے حسب و نسب کی بنا پر، چوتھا اس کی دینداری کی بنیاد پر۔ لہٰذا اے مخاطب، دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیابی حاصل کرو۔ نکاح میں آپ اپنی دینی اور دنیاوی مصلحت سمجھتے ہیں تو پوری توجہ سے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے رہیے اور استخارہ کی نماز اور دعائیں مستقل پڑھتے رہیے اور والدین یا خاندان کے بڑوں کے ذریعے اس جگہ رشتہ بھجوائیں اور اپنے رویے میں نرمی اختیار کریں۔ کسی بھی جائز مقصد کے حصول کے لیے دعا سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی وظیفہ نہیں ہے، خواہ وہ ایک مرتبہ ہی کی جائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے شدید احوال کے موقع پر ان کی دعاؤں کا ذکر فرمایا ہے، ان کے وظائف پڑھنے کا ذکر نہیں فرمایا۔ وہ درست کلمات پر مشتمل وظیفہ پڑھنا جائز ہے، بلکہ اس کی اصل ثابت بھی ہے۔ تاہم ایسا نہیں ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی امتوں نے خاص تعداد میں وظائف پڑھے ہوں یا وظیفہ پڑھ کر دعا کی ہو پھر پریشانی ٹلی ہو، بلکہ دل کی گہرائی سے جو دعا نکلتی ہے وہ سب سے زیادہ پر اثر ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کر کے اس سے دعا کی جائے۔ 5 وقت کی نمازوں اور دیگر فرائض کے اہتمام کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا و استخارہ جاری رکھیں اور یا ودود کثرت سے پڑھیں۔ انشاءاللہ جہاں آپ چاہیں گے آپ کی شادی ہو جائے گی۔ السلام علیکم۔